This is Business Plus and you are watching the Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद. आज हम बात करेंगे शॉर्टेजेस इन गैस सप्लाईज पे. नाज़रीन, गैस का जो मसला है एक बहुत सीरियस मसला पाकिस्तान का बन गया है. देयर इज़ ए गैप बिटवीन जो हमारी टोटल डिमांड और सप्लाई में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है और ये गैप जो है सर्दी के महीनों में बढ़ जाता है क्योंकि डिमांड बढ़ जाते हैं और सप्लाई उतनी रहती है. एक जो फिगर मुझे पता है ओवरऑल जो सिचुएशन है वो है कि 6000 क्यूबिक फीट जो भी वो उनका मेजर होता है, अगर उसकी डिमांड है तो प्रोडक्शन जो है वो 4000 है. इसको मैनेज करने के लिए पहले जो मिनिस्ट्रीज़ थी उन्होंने बड़े बड़े जो कंज्यूमर्स हैं गैस के, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं गैस की, उनसे उन्होंने एक एग्रीमेंट किया हुआ था कि ड्यूरिंग दिस लीन पीरियड जो 3-4 महीने का जो सर्दी का मौसम होता है इस दौरान वो गैस को इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि ये जो गैप है वो मीट हो सके. लेकिन इस एग्रीमेंट पे ऐसा लगता है कि इस साल अमल नहीं हुआ, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं और छोटे छोटे कंज्यूमर्स जो इस टोटल के एक बहुत छोटा हिस्सा रखती हैं उन पे असर आ गया. मिसाल के तौर पे हमने देखा कि CNG जो लेस दैन 10% गैस यूज़ करता है दुनिया में, इस मुल्क में, उसकी सप्लाई पे रुकावटें आ गई और हमने देखा कि गैस सप्लाई कंज्यूमर्स को यानी गाड़ी चलाने वालों को और जो रिक्शा और बसों पे लोग इस्तेमाल करते हैं वहाँ प्रॉब्लम आई और CNG स्टेशंस क्लोज़ होना शुरू हुए. बहुत तकलीफ़ हुई. साथ साथ हमने देखा कि फैसलाबाद वगैरह जैसी जगह में इतनी ज़्यादा गैस की कमी की वजह से बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई. यानी छोटे यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया गया बड़े यूनिट्स को बचाने के लिए. इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने आज दावत दी है जुनैद इस्माइल मटका साहब को, जो कि सीनियर वाइस चेयरमैन है सुप्रीम काउंसिल ऑफ ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के. कुछ दिन पहले तक ये ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के चेयरमैन भी रहे. मटका साहब, आपका नाम बहुत लिया जाता है जब हम गैस के ओवरऑल सिचुएशन की बात करते हैं. आप काफ़ी हायर लेवल पे जाके और पूरे मुल्क की सिचुएशन को आप मद्देनज़र रखते हुए बात करते हैं. ये जो मैंने तमीद थोड़ी सी बांधी, जो मेरी थोड़ी बहुत स्टडी है उसके मुताबिक, कि अगर गवर्नमेंट का विल हो और गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ सही हो तो बड़े कंज्यूमर्स को रोक के 3-4 महीने के लिए जिसके उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है, सिर्फ उसको इन्फोर्समेंट की बात है, आप जैसे लोगों को काफ़ी रिलीफ दिया जा सकता है. आप लोगों को छेड़ा नहीं जा सकता, ना फैसलाबाद के छोटे यूनिट्स को, ना आपके CNG जैसे इदारे को. इसके बारे में आप क्या कहते हैं? आपकी क्या गवर्नमेंट से बात होती रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू बिजनेस प्लस एंड व्यूअर्स. आवर प्लेजर. नो डाउट कि ये एक बड़ा क्रॉनिक इशू रहा है और आगे के दिनों में भी ये नज़र आ रहा है कि ये एक प्रॉब्लम जो मेरे ख्याल से रहेगी आगे आने वाले दिनों में, जिसको गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हम किसी तरीके से इसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लें. अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि एक लोड शेडिंग का जो सेक्टर है वो एक स्पेसिफिक सेक्टर के ऊपर डाल दिया गया पिछले दिनों में, और गैस की जो कंजम्पशन है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए. लेकिन ये दुनिया का कहीं कोई तरीका नहीं है कि आप उस इंडस्ट्री को भी बंद कर दें कि जिस इंडस्ट्री के लिए आपने एक एतमाद दिया हो और कॉन्फिडेंस के साथ कहा हो कि जी ये इंडस्ट्री को हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देंगे. हुआ ये है कि गैस की लोड शेडिंग का जिस वक्त का सिलसिला शुरू हुआ उसमें उन्होंने इंडस्ट्री की गैस लोड शेडिंग भी की और साथ में CNG सेक्टर की भी गैस लोड शेडिंग कर दी. हमने ये कहा कि जी अगर आपने ये करना ही था तो आप जिस सेक्टर को सब्सिडी दे रहे हैं वहाँ से वो सब्सिडी ख़त्म करें, जैसा कि फर्टिलाइज़र है. जी. ये बातें हमारी पुरानी हो चुकी हैं, बार बार बोल बोल के थक गए हैं. गवर्नमेंट जो है वो एक कान से सुनती है दूसरे कान से निकाल देती है. हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आपने 3 सेक्टर पे इस काम को आगे बढ़ाने के लिए पहले कहा कि पाक ईरान गैस लाइन कि जी हम इसके ऊपर ओवरकम कर लेंगे. फिर आपने कहा तुर्कमेनिस्तान वाला इशू आपने डाला, और कल की नई खबर जो आपको लेटेस्ट देने जा रहा हूँ आज बिजनेस प्लस के, जी हमने कोई एग्रीमेंट कर लिया LNG के लिए कतर से, और वो भी $2 या $3 के हवाले से, जबकि मिनिस्ट्री के ये हम पर प्रेशर रहा कि जी आप LNG खरीद लें CNG वाले और $14 में ख़रीद लें. तो मुझे ये बताइए कि $14 में, जो कि इंटरनेशनल प्राइस भी $9 से ज़्यादा नहीं है, तो वो कौन इनसे ये $14 में, यानी इस सेक्टर को इनको बंद करना है चाहे कोई भी हो. हमने कहा कि आप अपना LNG जो भी बाई करें
یہاں آ کے اس کو اپنی مین لائن کے اندر میں انجیکٹ کر دیں اور پھر اس کے ساتھ جو ہے جس کا جو ریشو ہے جو یوز کر رہا ہے اس کے مطابق اس کی پرائس کو جو ہے وہ آپ ڈسٹریبیوٹ کریں اور وہ پرائس اس طریقے سے چلے گی. ہوا یہ ہے کہ پرائس فیکٹر کے اندر میں انہوں نے ابھی پرائس ہائیک کی, آپ کے علم میں ہوگا. جی جی ٹھیک ہے. اب اس پرائس فیکٹر کا ذرا تھوڑا سا آپ کو میں ایک تخمینہ دے دوں کہ اس وقت ہمارے یہاں پہ جو پرائس فیکٹر کے پی کے, نارتھ پنجاب اور اسلام آباد میں جو سی این جی کی چل رہی ہے وہ 699.20 روپیز چل رہی ہے پر ایم ایم بی ٹی یو. ٹھیک ہے. یہ ہم 565 سے جمپ کر کے یہاں آئے. ٹھیک ہے جی. اور آج کی تاریخ کا سب سے مہنگا ترین فیول جو ہے اگر کوئی بائی کر رہا ہے تو وہ سی این جی سیکٹر ہے. اور آپ دیکھیے کہ سندھ, پنجاب اور بلوچستان کا جو پرائس فیکٹر ہے وہ 736 روپے ہے پر ایم ایم بی ٹی یو. یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سب سے مہنگی ترین گیس خریدنے والا ایک شعبہ ہے جو کہ یہ کر کے اور گورنمنٹ کو جو کہتے ہیں کہ ہم پرائیویٹ کمپنی ہیں ایس ایس جی سی اور ایس این جی پی ایل, تو ان کو جو مال بیچنا ہے وہ ان کو بیچیں جو ان سے زیادہ دام میں خرید رہا ہے. صحیح. یہ کون سا طریقہ ہے کہ جی فرٹیلائزر کو آپ نے 102 روپے میں دیا اور 60 روپے میں دیا اور پھر کہا اخبار میں دے دیا جی 100% اس کا انکریز, تو 100% انکریز ہونے سے کیا ہو گیا 202 روپے ہو جائے گی. اب کی پرائس ہائیک ہونے کے بعد 313 روپے کی. اب جو نئے آئے ہیں جی فرٹیلائزر ان کو 313 روپے میں, جو پچھلے ایگریمنٹس ہیں وہ 102 روپے کے بھی ہیں اور 60 روپے کے بھی ہیں. اور ہماری بدقسمتی دیکھیے, آپ لوگ آپ ریپیٹ کریں کیا فگر آپ کیا دے رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 2 ریجن ہیں. جی جی. ایک ریجن کے اندر میں جو کہ خیبر پختونخوا سے نارتھ پنجاب کا علاقہ ہے اس میں 636 روپے ہے. 699 روپے 20 پیسے. اچھا ٹھیک ہے. اور جو ہمارا یہ سیکنڈ ریجن ہے وہ ہے سندھ, پنجاب کا کچھ حصہ اور بلوچستان. یہ سیکنڈ ریجن 2 ہے, اس کے اندر میں انہوں نے تقریباً 736 روپے کا یہ پرائس فیکٹر دیا ہے پر ایم ایم بی ٹی یو. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیے کہ کمرشل کو کس دام میں دیا جا رہا ہے. کیپٹیو پاور کو کمرشل 600 روپے میں, اچھا کیپٹیو پاور 507 روپے میں, سیمنٹ 694. اچھا سیمنٹ کا وہ ایریا تھا جو مہنگا تھا پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ. ٹھیک ہے. اس کا کنزمپشن بھی اب وہ کوئلے پہ چلے گئے ہیں, کول پہ. ہم جو ہیں وہ اس وقت سب سے مہنگے ترین ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو جس نظروں سے دیکھا جاتا ہے, جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک نام ہے. یعنی آپ انڈسٹری کو جب گیس دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ انڈسٹری کی ہے, فرٹیلائزر کو دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ فرٹیلائزر کی ہے. بھائی آپ جب ہمیں دیتے ہیں تو سی این جی کا نعرہ نہ ماریں, آپ کہیں یہ ٹرانسپورٹ کا فیول ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ٹرانسپورٹ میں اب ہم اپنے گھر میں تو استعمال نہیں کرتے. نہیں, تو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو ہر چیز کی خود اپنی ایک فریم تو بنا لیں اور اس کو اس ڈومین میں لے کے چلیں. جو مرضی آئے وہ کہہ دیں اور جو آپ کو کہنا ہے کہہ لیں. اب انہوں نے ایک نیا سلسلہ نکالا. دیکھیں آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کا قطر کا ایگریمنٹ جو کل ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. اس سے پہلے 1-2 ہفتے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ہمارے اوپر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس ڈال دیا. جی. نیشنل اسمبلی کے اندر میں پرائس ہائیک کے اوپر ریزولوشن پاس ہو گیا کہ آپ اس کو دوبارہ لیں. کچھ نہیں ہوا, ابھی تک کچھ نہیں ہوا, نہیں ہوگا بھی نہیں کچھ. اور الٹا ہمارے اوپر انہوں نے یہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس ڈال دیا اور اس میں سے ہمارے اوپر وہ 50% ڈال چکے ہیں پہلے, اور باقی جو 50% تھا جس کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی 10% بڑھا دیا گیا, اس کو بھی دوسرے زمرے میں لے جایا گیا. اور لوگوں کو جو ہے وہ دیکھیں انفارمیشن بھی صحیح طریقے سے کنوے نہیں کر پاتی ہے یہ گورنمنٹ. اس وقت کوشش اپنی گورنمنٹ کی جو یہ سیس وغیرہ کا جتنا بھی یہ نام لیتے ہیں, جی جی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی آپ ایک زمانے سے سن رہے ہیں, جی 24 روپے پیٹرول پہ لے رہے ہیں. غریب آدمی جو موٹر سائیکل چلاتا ہے, 76% کنزیومر آف پیٹرول از موٹر سائیکل سوار. جی جی جی. اس سے زیادہ وہ تو غریب ہوا نا, اس سے وہ 24 روپے پر لے رہے ہیں. یہ جو آپ پہ بار بار لگتا چلا جا رہا ہے سو کال ڈیولپمنٹ لیویز, یہ کوئی ڈیولپمنٹ لیوی نہیں ہے. دیس آر سمپل بجٹ پورا کرنے کا ایک طریقہ ہے. جو پچھلے دنوں وہ جو 14 روپے ایل پی جی پہ لگایا گیا اور آپ لوگوں پہ بھی لگایا گیا, اس سے ان کو 69 بلین مل گیا ایکسٹرا. اب جو یہ سب بڑھایا ہے 3-4 دن پہلے, اس سے تقریباً 100 بلین مل جائے گا.
یہ صرف جو بجٹ کا جو گیپ ہے 3,500 اور 2,000 بھی ان کی آمدنی نہیں ہے, وہ جو 1,500 کا گیپ اس کو فل کرنے کے یہ سب طریقے ہیں. اور سب سے آسان طریقہ کہاں ہے کہ پیٹرول پمپ پہ سی این جی پہ آپ لگا دیں, وہ تو گارنٹیڈ ملنا ہے, کوئی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگوں سے کلیکٹ کر لیتے ہیں, اتنی بڑی رقم آ جاتی ہے. یہ سب باتیں ہیں کہ جی ڈیولپمنٹ لیوی اور یہ وہ سب بیکار باتیں, اور آپ لوگوں سے جب کہ آلریڈی یہ اتنا زیادہ چارج کر رہے ہیں تو ان کا تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ان کا سیلف انٹرسٹ ہے کہ اس کو دے. اور ٹرانسپورٹ جو ہے, اگر آپ نے بہت اچھا آئیڈینٹیفائی کیا کہ یو آر گیونگ اٹ ٹو ٹرانسپورٹ, یو ناٹ گیونگ ٹو مسٹر متکا اور مسٹر سمی خان اور اینی بڈی, ایک عام ٹرانسپورٹر کو دے رہے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کی بس کے کرائے کم ہوئے ہیں, اگر یہ نہ ہو تو پیٹرول سے چلے, گیس ڈیزل سے تو زیادہ مہنگے ہوں. تو آپ کو میکسیمم لوگوں کے فائدہ دیکھتے ہوئے تو آپ کو سی این جی سیکٹر یہ جو جس کو کہتے ہیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, مگر وہ نہیں کرتے. وہ کیونکہ وہاں پہ بڑے بڑے جب آپ فرٹیلائزر کی بات کرتے ہیں, وہاں اینگلو جیسے جائنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا جو لابی ہے, ان کی جو کلاؤڈ ہے, وہ آپ کے مقابلے میں آپ تو کچھ نہیں اس کے سامنے, اس لیے وہ نکل جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو پرائیورٹی پہ نیچے لے جایا. دیکھیں میں اس وقت یہ کہیں بھی نہیں کہوں گا کہ جی اس سیکٹر کو نہ دیں, اس کو نہ دیں اور ہم کو دے دیں, نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا. کیوں کہ پاکستان کے اندر میں یہ سارے سیکٹر اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ایک پروفیشنل وے میں جا کے اس کو ایویلویٹ آپ نے کیجیے. ایک بہت اچھی سیمنٹ کی بات کی کہ سیمنٹ والے کوئلے پہ چلے گئے, جی ٹھیک ہے, سی این جی والا کس پہ چلا جائے گا؟ سر ہمارے پاس جس نے معمول بدل نہیں ہے. ہاں, جس بس والے نے اپنا پیٹرول پمپ پیٹرول ڈیزل کا ڈبہ نکال کے سی این جی کے سلنڈرز لگا دیے, اس کے پاس تو کوئی چوائس نہیں ہے, وہ تو کوئی اور الٹرنیٹیو اس کے پاس ہے نہیں. وہ اگر نہیں ہوگا تو بند کر دے گا گاڑی, جیسا ہوتا رہتا ہے ہر 2 دن پہ ہم دیکھتے ہیں گاڑیاں بند. دیکھیں میں آپ کو یہ بات آئی ایم سوری ٹو سے کہ ایک بڑی حیرت کی بات ہے کہ جو میں کہتا ہوں جو گورنمنٹ کمٹمنٹ کرے اور جو پلیج کرے اس کو پورا کرے. میرا کہنے کا مقصد یہ, مجھ سے منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا میرے اس لاسٹ پیریڈ میں کہ صاحب ہم مجھے یہ یقین دہانی دلائیں کہ یہ سیکٹر جو ہے سی این جی کا وہ 90% مور دین 75% جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کو کور کر رہا ہے. تو ہم اس سیکٹر کو, تو میں نے ان کو لکھ کے دیا, میں نے کہا جی 75% سے زیادہ کر رہا ہے, اور اگر آپ ان کی کھلی اور اجازت دیں گے تو مزید ڈیزل کی گاڑیاں کنورٹ ہو جائیں گی. انہوں نے اس بات کو اتنا آگے تک اسپریڈ آؤٹ کر دیا کہ جب وہ ڈیزل کی کنورٹ ہو گئی تو آٹومیٹکلی کنزمپشن بڑھ گئی. اب کنزمپشن بڑھنے کا یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ میں کوئی چیز بڑھا رہا ہوں, بھائی بڑھا آپ رہے ہیں, میں نہیں بڑھا رہا ہوں. آپ نے بڑھوا دیا, آپ نے کہا کہ جی یہ ٹرانسپورٹ میں جانا چاہیے, پاکستانی برین یوز ہوا اور اس نے اس ڈیزل کی کنورژن کو اسپیسیفک ایسا کر دیا کہ وہ صرف اسی پہ چل سکتی ہے, وہ ٹرک اور کسی پہ نہیں چل سکتی. تو بھائی اس میں ہمارا یہ جان کے ہمیں بڑی حیرت ہوئی تھی جب بسیں بالکل غائب ہو گئی, اسٹاف نہیں آ رہا آفس میں, پتہ چلا کہ جو ان کے پاس تو وہ ٹینک ہے ہی نہیں اب جو جس میں ڈیزل ڈالا جا دیکھیں میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتاؤں, انڈسٹری اور سی این جی اس وقت دونوں کلب ہو کے چل رہے ہیں. اس کی ریزن بتاؤں کہ جس وقت سی این جی بند ہوتی ہے انڈسٹری کا ورکر پہنچ نہیں سکتا. کیوں کہ آپ کی جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کے اندر میں پرابلم آ گئی. ٹھیک ہے, یہ بات میں کب سے یہ کہے جا رہا ہوں کہ صاحب اب آپ دونوں چیزوں کو الگ نہیں کر سکتے. جہاں جہاں اس سیکٹر کو لے کے چل رہے ہیں وہاں پر اس کو لے کے چلیں, اور دونوں کو جو ہے وہ ایک پراپرلی جہاں جس کی پرائرٹی ہے وہ دیں. یوں نہ کہ ایکسپورٹ بھی بند ہو جائے. ہم کسی بھی سیکٹر کو نہیں کہتے کہ فرٹیلائزر کو, یہ ہم کہتے ہیں کہ جو سبسڈی دی جا رہی ہے اس کو روکیں. جہاں جہاں آپ نے لوپ ہول دے کے جہاں ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے اس کو وہاں روک دیں. کیا پرابلم ہو جائے گی اگر تو فرٹیلائزر باہر سے امپورٹ بھی ہو گیا؟ نہیں, ٹھیک ہے انڈسٹری لگائی, انویسٹمنٹ کی, تو ہم نے بھی انویسٹمنٹ کی 350 ارب روپے کی, تو ہماری تو سیڑھی کھینچ لی جاتی ہے ہر تھوڑے عرصے کے بعد. ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کیوں, اور اس کو کس طرح روکا جائے؟ ان ساری چیزوں کے لیے ایک برین سٹارمنگ کی, ایک بڑے سیشن کی ضرورت ہے جس میں اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لیا جائے اور یہ ساری باتیں سمجھائی جائیں. ہم لوگ ایز اے کنزیومر یا ایز اے اینالسٹ ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ جو بھی ڈیسیشنز ہوں وہ میکسیمم لوگوں کے فائدے کے لیے ہوں. نمبرز دیکھے جائیں کہ کس کو 10% دے کے کتنی بڑی تعداد میں پاکستانیوں کو ریلیف دیا جا سکتا ہے یا ان کو کاسٹ کو کم کیا جا سکتا ہے. اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے, ہمیں ظاہرہ میں کسی سیکٹر سے کوئی نہ لگاؤ ہے نہ ہمارا کوئی کسی سے بیر ہے. دیکھیں گیس ڈسٹریبیوشن کی آپ نے ابھی اسٹارٹ آپ نے کیا گیس لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے, کہ گیس کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. نو ڈاؤٹ کہ ٹوٹل پروڈکشن از 4000 MMCFD, جبکہ اس کی ضرورت جو ہے مور دین 6000 MMCFD ہے. ٹھیک ہے,
सारी इंडस्ट्रियों को इन्होंने गैस के कनेक्शन रोके हुए हैं इस वक्त, और मॉरिटोरियम भी लगाया हुआ था जिसकी वजह से किसी को गैस कनेक्शन नहीं दिए जा रहे थे, और पाइपलाइन में बहुत सारी एप्लीकेशन पड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को खुद रोक रहे हैं। तो इसके अंदर में बैठ के ये नारे लगाना कि इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी हो जाए, हमारी एक्सपोर्ट इतनी बढ़ जाए, तो ये सारी चीजें देखें। सीएनजी सेक्टर जो है वो आपको ऑयल की मद में इंपोर्ट से बचाता है। बिल्कुल सही। मरकज साहब यहाँ पे जरा ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात करें गैस शॉर्टेजेस इन द कंट्री पे, और हमारे साथ मौजूद हैं इस्माइल मतका साहब जो कि सुप्रीम काउंसिल जो है ऑल पाकिस्तान गैस सीएनजी एसोसिएशन की, उसके वाइस चेयरमैन हैं। बड़ी तफसील से उन्होंने हमें बताया कि ये मसला क्या है। सबको पता है कि 6000 और 4000 का गैप है, 2000 का गैप है जिसको मैनेज करना है। बात ये हो रही थी कि मेरी सबमिशन ये थी कि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी एक एग्रीमेंट है बड़े बड़े यूज़र्स को 3 महीने 4 महीने के लिए रोकने के लिए, और इसी पे मतका साहब ने बड़ी अच्छी एक बात बताई कि सीमेंट सेक्टर एक बहुत बड़ा यूज़र होता था किस ज़माने में गैस का, अब वो कन्वर्ट हो गया है कोल पे। हम लोगों का पॉइंट ये है कि अगर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके पास अगर कोई अल्टरनेटिव हैं, वो अल्टरनेटिव पे जा सकते हैं, तो उनको पुश किया जाए, उनको प्रेशराइज़ किया जाए कि आप अल्टरनेटिव पे जाएँ, ख़ास करके ये 3-4 महीने के लिए। और जो इस तरह के जो लोग हैं जिनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मिसाल के तौर पे मतका साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि अब सीएनजी की बात ना की जाए, ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, क्योंकि बहुत बड़ी 75% ज़्यादा जो है ना ये सीएनजी बेसिकली ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है। तो बात हो रही थी कि जो बसें कन्वर्ट हो गई हैं सीएनजी पे, जब उनको सीएनजी नहीं मिलता तो बसें बंद हो जाती हैं, जब बसें बंद हो जाती हैं तो लोग ऑफिस नहीं आ पाते, तो पूरी हमारी इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो रही है। और ये 10% का इस्तेमाल बहुत बड़े तादाद के लोगों को हेल्प कर रहा है। अब हम आज देखिए मामला ये इतना सीरियस हो गया है कि ये मामला कोर्ट्स में चले गए। सिंध हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले एक रूलिंग दी कि जिस इलाके के वसाइल हो वहीं पहले यूज़ होगा, उसके बाद कहीं और होगा। उस बेसिस पे ये कहा गया कि सिंध जो है वो खुद कफील नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा सिंध के पास गैस है, इसलिए सिंध में तो लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, पंजाब में हो या कहीं और हो तो होनी चाहिए। अब मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पे चले गए हैं। बतका साहब, ज़रा साहब लीगल इशू पे देखिए, जब ये एक तरह की एक लड़ाई है, आप कह रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटी है, मैं भी एज ए कंज्यूमर कह रहा हूँ कि जी हमारी प्रायोरिटी है, मैं एक आम आदमी हूँ। हमें सीमेंट को कितना चाहिए, सीमेंट की क्या प्रायोरिटी है, वो शायद मेरे जहन में नहीं है। या फर्टिलाइज़र का आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया, फर्टिलाइज़र वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, वहाँ इन्वेस्टमेंट हुई है, उनको भी मिलना चाहिए। तो ये जब मामला बिगड़ जाते हैं और 4 आदमी मिलकर तय नहीं कर पा रहे थे किसका हक है, तो हम कोर्ट जाते हैं। अब मामला कोर्ट में पहुंच गए। आप थोड़ी सी बताइए कि व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट सेइंग अबाउट दिस। देखें, अपने अपने वक्त पे हर इंस्टीट्यूशन जो है वो कोर्ट से इसकी क्लेरिफिकेशन लेने के लिए चला गया। जो प्रोविजन सिंध को मिला था वो ये था कि सिंध बलूचिस्तान के अंदर में देखें 2 यूनिट हैं, एक एसएसजीसी और एक एसएनजीपीएल। नॉर्थ के एरिया में एसएनजीपीएल वर्क कर रहा है और इस एरिया में एसएसजीसी वर्क कर रहा है। एसएसजीसी के अंडर में सिंध और बलूचिस्तान है। अब ये हुआ है कि टोटल पाकिस्तान की जो कंजम्पशन है वो 4000 MMCFD है, जिसमें से 1104 MMCFD जो है वो मिल रही है एसएसजीसी को, और 1800 जो है मिल रही है वो मिल रही है नॉर्थ को। अच्छा, ठीक है। अब बाकी का जो डिफरेंस रहता है वो डायरेक्ट मिल रही है उन लोगों को जिनका इनका अपना एक कोई एग्रीमेंट है, वो तकरीबन 850 से 900 MMCFD का हिसाब है। तो इस तरह 4000 MMCFD की टोटल आ रही है। लेकिन अब इसका शॉर्टफॉल जो है सर्दियों में बढ़ जाता है, और इसके अलावा भी जो पाइपलाइन में पड़े हैं और जो नए नए यूनिट आ रहे हैं उनको भी देना है। इसके लिए सब अपनी अपनी प्रोटेक्शन के लिए, जाहिर है कि जब कोई बात नहीं मानी जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नहीं सुनेगी, तो कोर्ट चले गए। कोर्ट में जाके जो सिंध का जो मौक़िफ़ था वो था आर्टिकल 158 के, जहां पर आर्टिकल 158 ये बात बताता है कि जहां पर गैस
جس ایریا میں جہاں جس پروونس میں پیدا کی جا رہی ہے یا نکل رہی ہے دوسرے پروونس تک پہنچنے میں پہلا رائٹ اس کا ہے, اس کو پورا کیا جائے. اچھا یہ ایک جس ریزن کے تحت بھی یہ آرٹیکل تھا اس کو ہم ڈسکس اس لیے نہیں کرتے اس وقت کہ اس پر تو رولنگ بھی آ گئی, کورٹ کا فیصلہ بھی ہو گیا اور ایک بات ختم ہو گئی, جس پر ڈیفرنٹ سیکٹر نے ایجیٹیٹ کر کے سپریم کورٹ کے اندر میں اس بات کو لے جایا گیا کہ جی یہ بات جو ہے یہ کسی طریقے سے قابل قبول نظر نہیں آتی, کیونکہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ جو ہے وہ ٹوٹل 72% جو ہے وہ گیس پروڈیوس کرتا ہے. 72% پروڈیوس کرتا ہے جی 72% میں سے اس کا جو کنزمپشن ہے وہ 39% ہے. اچھا باقی ریسٹ جو ہے وہ جو بچ گیا ہے وہ وہاں جا رہا ہے. اب فالٹ کہاں ہوا ہے؟ فالٹ یہاں ہوا ہے کہ جو آپ کو جتنی ملی ہے آپ نے وہی بانٹنی ہے نا. ایس این جی پی ایل نے اس سے زیادہ بانٹ دی, 1800 کی جگہ پہ 2800 بانٹ دی, اس کا شارٹ فال ہو گیا 1000 MMCF, جبکہ ایس ایس جی سی کا شارٹ فال جو ہے وہ 40-50 MMCFD کا رہتا ہے, وہ بھی اسی ریزن کے تحت کہ کہیں بھی بلوچستان کے اندر میں جب سردی کا ٹائم آیا اور یہ آیا تو وہ اس کو مینیج کر رہے تھے. اب اس میں پرابلم آ گئی بجلی کا مسئلہ, تو پھر ایس ایس جی سی کا جو پرابلم ہے وہ کے ایس سی کے ساتھ ہوا اور وہاں پر فائنینشیل ایشوز جو ہیں وہ آپس کے ان کے چلنے لگے. یہ بات ایک الگ ہے جس کو میں ابھی یہاں پر میں نہیں ڈیفائن کروں گا کیونکہ کے ایس سی نے بڑی زیادتی کی ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور ایس ایس جی سی کے پیسے جو ہیں وہ نہ دینے کی وجہ سے ایس ایس جی سی جو ہے وہ اپنے جو آگے کی ڈیولپمنٹ ہے وہ نہیں کر پائی ہے. مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا سیمینار کر کے ہمیں سمجھایا تھا کہ آپ ہمارا سپورٹ کریں ایس ایس جی سی نے. میرا یہ کہنا ہے کہ اب یہ ساری باتیں چلی گئی ہیں سپریم کورٹ میں جس کی کل ڈیٹ تھی. اچھا یہ میں اب آپ کو ایک نئی چیز بتا رہا ہوں. بتائیے. سپریم کورٹ کے اندر میں آرٹیکل 158 کو بھی ڈسکس کیا گیا اور پاکستان کے مایا ترین جتنے بھی مشہور وکیل ہیں وہ سارے کے سارے تقریباً 14 وکیل جو ہیں وہ اس کے ڈیفرنٹ اینگرو نے اپنا وکیل کیا ہوا ہے, چاروں صوبوں نے اپنے اپنے وکیل کیے ہوئے ہیں, انڈسٹریز والوں نے اپنے وکیل کیے ہوئے ہیں, پنجاب نے اپنا کیا ہوا ہے. تو یہ سارے وکیل جو ہیں جس میں کوئی ایسا نہیں ہے, احتجاج صاحب بھی ہیں, خالد احمد صاحب, حفیظ پیرزادہ صاحب بھی ہیں, اطہر من اللہ صاحب, میں کہتا ہوں کہ سارے جتنے آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں نا وہ سارے کے سارے لوگ وہاں موجود ہیں اور اس بات کو ڈسکس کرنے. آرٹیکل 154 کو ریڈ کر رہی ہے کورٹ, سپریم کورٹ, جس کے اندر میں 51 کا ذکر کیا. آرٹیکل 158 تو اپنی جگہ موجود ہے, ایسا آرٹیکل 154 بھی موجود ہے جو کہ ڈسٹریبیوشن کی بات کرتا ہے اور چاروں صوبوں کو, اور اس کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا بھی ایشو اس کے ساتھ چل رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا تو یہ ہے کہ 4 صوبے بیٹھ کے طے کریں گے کہ صاحب اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے. یہ ساری باتیں اس وقت زیر بحث ہیں, اس لیے یہ سبجوڈائز ہے سپریم کورٹ میں, زیادہ اس کے اندر میں نہیں. بات تو کرنی چاہیے, بات کرنے کا کسی نے منع نہیں کیا ہے, لیکن وہ بات نہیں کرنی چاہیے جو سپریم کورٹ نے ابھی تک کوئی ایسی اس کی کوئی رولنگ نہیں دی ہے یا ایڈ انٹریم آرڈر کوئی ایسا نہیں دیا ہے کہ جس کے اوپر میں بات نہ کروں. بات تو میں کر سکتا ہوں لیکن کوئی بات ایسی نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے کوئی نا اتفاقی یا اس کے اندر میں کوئی ابہام پیدا ہو کہ کوئی نئی بات اسی کر کے ڈسٹربنس پیدا ہو جائے. نہیں, وہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں کہیں نہ کہیں آ جائے گا اینڈ دس از ناٹ گڈ. تو ہمیں سپریم کورٹ پر اعتماد ہے اینڈ دے ول ڈیسائیڈ انشاءاللہ اس ایشو کو, اور یہ ایشو کو سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دینا چاہیے تاکہ کہ ون سائیڈڈ ہو جائے اور یہ بات طے ہو جائے کہ کون کس کو کیا مل رہا ہے, کون کیا پیدا کر رہا ہے اور کس کو کیا ملنا چاہیے. یہ بات تو اس وقت اس سٹیٹس پہ چل رہی ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ جب تک یہ چل رہی ہے منسٹری آف پیٹرولیم جو ہے اس نے آج ایک اور, یہ میں آپ کو چھٹی بات بتا رہا ہوں آج آپ کے اس پروگرام میں, کہ آج نوید قمر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی گیس لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. ہاں اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, کی خبر ہے یہ بات بتائیے, میں نے آپ سے قطر والی بھی بات کر لی, پاک ایران والی بھی کر لی, ترکمنستان والی بھی کر لی, اب یہ کہتے ہیں گیس لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. تو پھر پنجاب کے اندر میں جو اتنی انڈسٹری جو چیخ رہی ہے, جو سی این جی سیکٹر 3 دن بند پڑا ہے, اس کا کیا جواب ہوگا کل؟ اب آنے والے کل پہ ہم رکھیں گے اور یہ پتہ چلے گا کہ اب وہ اس کو کیا کر رہے ہیں. اب گیس کہاں سے آ گئی؟ کنر پکاشی کا جو ایک ویل تھا جو کہ ایڈ ہوا 150 MMCFD, انہوں نے بتایا 150 MMCFD پیدا ہو رہی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اس میں 150 تھی یا 300 تھی, یہ جو کہتے ہیں ہمیں بھروسہ کر لینا ہوتا ہے. اب ہم وہاں بیٹھ کے اپنے کیمرے تو لگانے سے رہے تو ہم یقین کر لیتے ہیں, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جی اس کے
आने से इंडस्ट्री की लोड शेडिंग तो सिंध में भी रही इतवार को। हमारी लोड शेडिंग जो है वो हफ्ते में जो ईसीसी ने पास किया कि जी एक दिन बंद रहेगी और 2 रातें बंद रहेगी, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है वो उन्होंने हमें बंद करके रखा। पब्लिक फ्यूल है सीएनजी, आप पब्लिक बंद कर देते हैं, आपको पता है रोड सुनसान हो जाते हैं। बिल्कुल जरा वो वाली बातें तो कम से कम हमारा मीडिया दिखाता है, नो डाउट, लेकिन इनको ये पता तो चले कि भाई ये अब हमारा फ्यूल नहीं है, ये पब्लिक फ्यूल है, पब्लिक का फ्यूल है। और अब अगर आपको हम इसमें हमें फंसा के ही चलना है कि इनको तबाह कर दो तो फिर इनकी मर्जी। बतकर साहब अब थोड़ा सा मैं ये अब बड़ी आपने तफसीली कवर कर लिया, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही इज द राइट प्लेस। जी जी जी। सिंध गवर्नमेंट, सिंध हाई कोर्ट को भी इस पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ना पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब को कोर्ट को लेना चाहिए। एक सुप्रीम जो नेशनल कोर्ट है उसको ही फैसला करना होगा, नेशनल इशू है, इंशाल्लाह कुछ बेहतरी होगी। थोड़ी सी आपसे तल्ख कलामी होगी यहाँ पे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने एक पॉइंट पे बताया कि इसकी जो टोटल हमारी सीएनजी कंजप्शन थी 5% हुआ करती थी, एकदम से वो बढ़ के 10% हुई। और एक और इशू ये है कि ख़ासतौर से 2005 से जब से ये सीएनजी का सिलसिला शुरू हुआ और एक अथॉरिटी बनी जो कि जिसका काम ये था कि सीएनजी किट्स को चेक करे, उसको रेगुलेट करे, सब कुछ करे, उसने बड़े अच्छे अच्छे रूल्स बनाए। मिसाल के तौर पे एक रूल ये था कि अगर रोड के एक साइड पे एक पेट्रोल गैस स्टेशन है तो उसके 2 किलोमीटर तक दूसरा कोई गैस स्टेशन नहीं होगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। रेसिडेंशियल एरियाज़ में नहीं होगा। मगर हमने ये देखा कि लोग जो आम कहते हैं कि ये ब्राइब चलता है हर जगह, यहाँ तो कोई कायदा कानून है नहीं, कानून बनते हैं इसीलिए बनते हैं कि उसको तोड़ा जाए और उस पर कमाया जाए। हमने देखा कि बेइंतहा ऐसा लगा कि सीएनजी के बाजार लग गए, एक ही लाइन में 4-4, 5-5, 6-6, कहाँ गया वो 2 किलोमीटर का रूल, कहाँ गया वो रेसिडेंशियल एरिया में न लगाने का रूल। ये कितनी बड़ी रुश्वत ली गई कि ये सब कुछ हुआ। आज पकड़ धकड़ की बातें तो हो रही, अब पकड़ा तो कोई नहीं गया। किसने इतने लाइसेंसेस दिए, क्यों इतने क्लियर कट कॉमन सेंस वाले रूल्स जिस पे कसम में खाई जाती थी 2005 में, 2012 आते आते कैसे ख़त्म हो गई, क्यों हो गई? इससे बहुत प्रॉब्लम आ रहा है रेसिडेंशियल एरियाज़ में। कहीं अगर कोई एक भी सीएनजी बम फट गया, बड़ी बड़ी तादाद में लोग मर जाएंगे। देखें, रूल ऑफ लॉ वाकई इस मुल्क में बड़ा एक फुकदान रहा है कि कभी भी रूल ऑफ लॉ जो है वो ठीक तरीके से चल नहीं पाया, जो कि अब कुछ नज़र आ रहा है कि इन हालात में और इन मामलात में भी रूल ऑफ लॉ को देखा जा रहा है और इसके कुछ रिजल्ट्स आ भी रहे हैं। मेरा ये कहना है कि इस इशू को भी देखेगी, ये क्यों हुआ ऐसे? ये ऐसे इदारे होने का फायदा क्या जब वो रूल बनाता है और इस तरह से वायलेट कर देता है। अब नेशनल असेंबली में भी इस पे बड़ी बात उठी है कि भाई किसने कितना रिश्वत लिया और कैसे दिया इतना लाइसेंस। देखें, लाइसेंस जो है वो मोरेटोरियम इशू करने का जो राइट था वो ओगरा को है, ठीक है। ओगरा ने लाइसेंसेस दिए, इसके बाद उसने उस लाइसेंस में वो सारी बातें लिख दी कि अब किसने क्या करना है। तो जो प्रोविंस था उस प्रोविंस की ये जिम्मेदारी थी कि उसका डीसीओ होगा, वो उस लाइसेंस के ऊपर जो है वो अपना एक और लाइसेंस देगा और इस सारी चीज़ों को एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट भी देखेगा और सिविल डिफेंस वाले भी जो हैं उसकी एनओसी देंगे। ये सारे क्राइटेरिया को मीट करते हुए एक बंदा जब एक सीएनजी स्टेशन लगाता था तो वो 2.5 साल में जाके मुकम्मल होता था। ये आपको मैं बात बता दूं। लेकिन जो आपने बात की कि जी एक ही रोड पे 4-4 स्टेशन लग गए या 6-6 लग गए, तो ये कहीं ना कहीं तो बाईपास रूल हुआ है या कोई ऐसी प्रोविजन मौजूद थी तो वो लगा है। अगर इसके अंदर में कोई ऐसी चीज नहीं है, इतने सारे इदारों ने कैसे क्लियरेंस दे दी? उनको क्या क्या मिलता रहा सबको कि सिविल डिफेंस को ये बात गलत लगी कि रेसिडेंशियल एरिया में क्यों लग रहा है ये, देखें ना आप दूसरों को लगी। देखें ये मैं आपको बात बता मतलब सबको खिलाया गया। एक इन्होंने एक रूल पास किया था, ओगरा से लेके नीचे तक जितने लोगों को इख्तियार दिया गया उन्होंने सबने खूब कमाया। प्रोविंशियल ने एक रूल पास किया था कि जी जो इस वक्त कन्वर्जन है ऑफ द लैंड, जो रेसिडेंशियल इनटू द सीएनजी वो निकाला उन्होंने। वो रेसिडेंशियल इनटू द सीएनजी जब वो निकला तो वो बात तो हमारी वहाँ ख़त्म हो गई कि अब वो उसका जो एरिया वाइज किलोमीटर, एक आदमी को परमिशन दे दी, फीस भर दी उसने और रेसिडेंशियल से उसने कन्वर्ट करा लिया सीएनजी पर।
اور اس کے بعد اس نے وہ لائسنس بھی لیا, پھر اکوپمنٹ بھی لیا, اور ساری پرمیشنیں لینے کے بعد اس نے وہ اسٹیشن بنایا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس نے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے نہیں کی ہے, یہ بتا دوں میں آپ کو. یہ ساری چیزیں اب کہیں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو جو آپ یہ پہلے رول بنایا کیوں تھا پھر؟ یا تو وہ رول غلط تھا جو 2005 میں بنایا گیا تھا؟ دیکھیں, دو رول الگ الگ چل رہے ہیں. ایک فیڈرل کا چل رہا ہے جو لائسنسی ہے, جو اوگرا لائسنس دیتا ہے, اور دوسرا رول جو ہے وہ پروونس دیتا ہے. اب یہاں پہ سینٹر کا کیا, اوگرا کا کیا رول رہ گیا کہ وہ ایسی لائسنس دے دیتا ہے, باقی گورنمنٹ لوکل گورنمنٹس جو ہیں یہ کلیئرنس دے دیتی ہیں, تو پھر واٹ از دا نیڈ فار اوگرا؟ نہیں, اوگرا نے اگر کوئی لائسنسز دیے ہیں جہاں پر ان کو بندش کا آ گیا اور اس کے بعد اگر کوئی ایشو کیے ہیں تو وہ بھی اس وقت کورٹ کے اندر میں آلریڈی سب جوڈائس ہے, تو اس میں بات نہیں کرنی چاہیے, وہ میٹر بہت آگے پہنچ چکا ہے. تو اس بات پہ بھی تو بات ہونی چاہیے نا. دیکھیے جو غلطی ہو گئی. دیکھیں اب ہم بات رول آف لا کی آپ بات کرتے ہیں, سپریم کورٹ آج کل رول آف لا کی بات کرتا ہے, یا تو یہ قانون بنتے ہی نہیں کہ جی ریسیڈنشیل میں نہیں ہوگا اور ایک گیپ ہوگا اور یہ وہ. اگر رول بنا تھا, اوگرا ایک ادارہ ہے, اس کی اگر کوئی اہمیت ہے, اس کی اگر اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہے تو یہ تو کنٹرول کرتا نا اس کو. اگر نہیں کر سکتا تو یہ ادارہ ختم کر دیجیے, اس کو کیا ضرورت ہے اس کی. لیٹ پروونسز ڈیسائیڈ, لیٹ سٹی گورنمنٹ ڈیسائیڈ کہ جی کون سا گھر جو ہے وہ سی این جی میں کنورٹ ہو جائے گا. نہیں, وہ پروونس کے ہاتھ میں ہی مرتے تھا. ہیں تو مر جائیں. نہیں, آپ ایک بات سن لیجیے, وہ تھا پروونس کے ہاتھ میں. جو مین اوگرا کا لائسنس تھا اس میں انہوں نے یہ ایک ڈائریکشنز دی تھی کہ اب یہ ساری باتیں اس پروونس نے جا کے دیکھنی ہے. جس پروونس نے جو کچھ دیکھا ہے اس کا پروونشل کا جو میٹر ہے اس میں انہوں نے اپنی قانون میں تبدیلیاں کی, اور انہوں نے اپنے اپنے طور پہ اپنی اپنی اکونومی کو بڑھانے کے لیے یہ سارے کام کیے ہیں. اب انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا یہ ایک الگ فورم ہے جس پہ ہم ڈسکس کریں, لیکن ایک چیز ہو چکی ہے, اور ہونے کے بعد اگر وہ کوئی بائی پاس ہو کے یا غلط ہوئی ہے تو اس کو کورٹ خود دیکھ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں, میٹر چل رہے ہیں کورٹ کے اندر. انشاءاللہ اس پہ بھی آئی ہوپ کہ جو ہو گیا, آئندہ کے لیے تو کوئی قاعدہ قانون, یا تو کہہ دیا جائے کہ اس ملک میں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے, آپ رشوت لے کے جائے کوئی بھی کام کرا لیں. جی, یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا جائے کہ یہ ایک آزاد ملک ہے, اسلامک ریپبلک آف پاکستان, یہاں رشوت کا قانون چلتا ہے, جو آدمی رشوت دے سکتا ہے جیسے ہی چاہے بلڈنگ بنا لے, جس ریزیڈینشیل گھر کو چاہے وہ سی این جی بنا لے یا وہاں پہ بم بنانے کا فیکٹری کھول دے, کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں, as long as he pays the money to the right people. اور ہر آدمی جس کو اختیار دیا گیا ہے این او سی دینے کا, اس کو پیسہ بٹورنے کا اختیار دے دیا گیا ہے. وہ سول ڈیفنس والا بلا وجہ وہاں جائے گا, ایک سائن کرے گا اور اتنی بڑی رشوت لے لے گا. یا تو یہ کر دیں کہ چلے جی رول آف منی, there is no rule in this country, it's a free country. اچھا, ایک اور ایشو پہ ہم آتے ہیں. ایک عام آدمی کی ایک فیلنگ ہے کہ یہ سی این جی والوں نے بہت پیسے کمائے اور کما رہے ہیں. تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ اس کی اکنامکس کیا ہے؟ آپ بتا رہے ہیں کہ اب تو ریٹس بہت بڑھ گئے, اور مارجنس کی پہلے سنتے تھے کہ جو 10 روپے کی چیز ہے آپ لوگ 30 روپے میں بیچتے ہیں اور اتنا پیسہ کما رہے ہیں, اسی وجہ سے اتنے زیادہ سی این جی اسٹیشنز لگے. واٹ از دا سچویشن آف پروفیٹیبلٹی ان دس بزنس ناؤ؟ دیکھیں, مختلف موقعوں پر منسٹر نے رانگ پرسیپشن دیا ٹی وی پہ آ کے, اور یہ دکھایا کہ جیسے سی این جی سیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ پروفٹ کما رہا ہے. تو نفع نقصان اللہ کی طرف سے. ایک بات بتا دوں, اور جو بھی بزنس مین اپنا بزنس شروع کرتا ہے تو وہ کیا نقصان دیکھ کے کرتا ہے, نفع. لیکن ایک بات, گروتھ جو ہے نا اس سے بھی لوگوں کو یہ لگتا ہے نہیں, اس کے اندر میں آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں نا. یہ بات جب منسٹری کے نالج میں آئی کہ صاحب اس کو ہم کس طریقے سے باندھے, تو پہلے پرائس تھی ڈی ریگولیٹڈ سی این جی کی, ٹھیک ہے, ڈی ریگولیٹڈ تھی, پھر اس کے بعد ہو گئی ریگولیٹڈ. وہ جب ڈی ریگولیٹڈ سے ریگولیٹڈ میں آئے تو اس دوران گورنمنٹ نے, منسٹری آف پیٹرولیم نے, اوگرا نے, سب نے بیٹھ کے ایک ایکسرسائز کی ود اسٹیک ہولڈر, اور وہ یہ کیا کہ صاحب یہ اتنے کی پڑتی ہے اور یہ اتنے کی بیچو گے آپ, ٹھیک ہے. تو ہمارا پروفٹ آف مارجن باقاعدہ حساب کتاب کے ساتھ ارنسٹ اینڈ ینگ کی ایک رپورٹ کے مطابق اس کو فائنل کیا گیا. تو یہ کوئی ایسی ڈکی چھپی نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے کوئی پروفٹ کما رہا ہوں. کتنا تھا؟ تو اس کے اندر میں انہوں نے 15% کا وہ پروویژن رکھا تھا, اور ہمیں یہ کہاں پتا تھا کہ یہ ملک کے اندر میں یہ گیس جو ہے جو مجھے 398 میں مل رہی تھی, آج میں 736 روپے میں کھڑا ہوں. تو اب مارجن کی کیا پوزیشن؟ اب مارجن کی ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر میں 26% کا سیل ٹیکس ایٹ سورس ڈال دیا. آپ یہ سنیے, آپ کو حیرت ہوگی کہ جو گیس میں پرچیز کر رہا ہوں اس پہ ایٹ سورس 26% سیل ٹیکس دے رہا ہوں, 4% انکم ٹیکس دے رہا ہوں. جی,
اور یہ کلب ہو کے چل رہا ہے, اور اس میں سے یہ میٹیریل جو ہے وہ تقریباً 35% to 40% جو ہے یہ تو پہلے را مٹیریل کی شکل میں نکل گیا. لیکن آپ لوگ قیمتیں بھی تو بڑھاتے جا رہے ہیں نا. اب سر ہم نہیں بڑھاتے, میں آپ کو اب مارجن کتنی ہے آپ کی؟ پرائز جو ہے وہ ہم نہیں بڑھاتے. اب ہماری 8% سے 10% کی مارجن رہ گئی ہے, اور جو ڈفرنس تھا پیٹرول اور گیس میں جس کا ہمارا ان سے طے ہے 45 and 55 کا, وہ پیریٹی کو وہ مینٹین کرنا ان کا لازم ہے, انہوں نے ہم سے یہ طے کیا ہوا ہے. لیکن وہ اس کو اب کتنا رہ گیا گیپ پیٹرول اور سی این جی میں؟ کچھ بھی نہیں بھائی, اب تو بہت ہی ڈفرنس دیکھیں نا. اب پیٹرول کے پرائس انہوں نے 5 روپے اس وقت بڑھائے, اور گیس کی پرائسز بڑھ کے جو ہے وہ 69 روپیز 66 پیسہ میں آیا, اور وہ 90 روپیز میں آ رہا ہے, تو 70 روپے. اب 20 روپے کا دونوں میں ڈفرنس ہے. اب ہر آدمی نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے گاڑی والے نے, تو وہ 50,000 کی کٹ لے کے گھوم رہا ہے, اور وہ بیچارہ اس لیے گھوم رہا ہے کہ مجھے وہ 40% 50% کا میرے سیونگ تھی اس کی جیب کی, اس چکر میں وہ گورنمنٹ نے وہ سیونگ جو ہے وہ آگے سے لے گئی ہے. صاحب بہت اچھی بات ہوئی, لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین, گیس شارٹیجز پہ آپ نے یہ ہماری ڈسکشن سنی. متکا صاحب نے بہت افیکٹولی اپنا کیس بتایا. ہم نے سیکنڈ سیگمنٹ میں کورٹ کی بھی سچویشن ڈسکس کی. یہ معاملہ اتنا سیریس ہو گیا ہے کہ بتا رہے ہیں کہ 14 بڑے بڑے وکیل اس وقت جو ہے نا سپریم کورٹ میں اپنے اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں. ہوپ فلی سپریم کورٹ ول کم اپ ود اے گڈ فارمولا. اس میں یہ نظر ہوپ فلی رکھا جائے گا کہ میکسیمم لوگ پاکستانیوں کو کس طرح سے فائدہ, خاص طور سے عام آدمی کے لیے اس پہ پروویژن رکھا جائے, ان کا خیال کیا جائے. ایک آخر میں ہم نے بات کی اس پہ پروفٹ مارجن پہ, اور یہ جو کرپشن ہوئی ہے, اتنے زیادہ لائسنسز اگینسٹ دا رول ایشو ہوئے ہیں اس پہ. تو یہ لائسنسز کے بارے میں تو بات کلیئر ہو گئی کہ یہاں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا اس ملک میں. آپ جو بھی چاہیں ایکسپلوسو بنا لیں, کچھ بھی کر لیں, ریزیڈینشیل ایریا میں کر سکتے ہیں, پرووائڈیڈ یو پے دا رائٹ اماؤنٹ آف برائب ٹو دی کنسرن پیپل. ایک اور تیسری بات ہم نے کی پروفٹ مارجن پہ, تو اس پہ متکا صاحب نے بتایا کہ انڈیڈ ایک زمانے میں یہ بڑا پروفیٹیبل بزنس تھا جب یہ ڈی ریگولیٹڈ تھا, بعد میں ریگولیٹ ہوا, 15% مارجن کا رکھا گیا, جو کہ اب گھٹ کے صرف 8% رہ گیا, وچ از آئی تھنک کوائٹ ریزنیبل. ٹھیک ہے, اس سیکٹر میں گروتھ ہوئی, ظاہر ہے جو بھی نئی چیز ہوتی ہے اس میں شروع میں پروفٹ ہوتا ہے. اسی کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.